رات اتر چکی ہے میرے پسندیدہ شمال سے پہنچنے والی ٹھنڈک اڈیالہ جیل کے اس سیل کو یخ کیے ہوئے ہے۔ 17 دن ہو گئے ہیں میری کوئی ملاقات نہیں آئی۔ گزشتہ 2 سال سے یہ پابندیاں اور یہ سختیاں میری زندگی کا معمول ہیں۔ ان کا مطمع نظر واضح ہے، میں جھک جاؤں، میں ڈر جاؤں، میں وہ ہو جاؤں جو میں ہوں ہی نہیں، میں وہ کیسے ہو جاؤں جو میرے خمیر میں ہی نہیں۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے، بہت سوچتا ہے، میں بھی سوچتا ہوں۔ ایسی خلوت مجھے اپنی 73 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ میسر آئی ہے۔ ہر طرح کے خیالات میرے دماغ میں لپکتے ہیں، وسوسے، خدشے، امیدیں، سب۔ اگر کبھی مایوسی میرے خیالات کے دروازے پر دستک دے تو میں ہمیشہ خود سے پوچھتا ہوں، آج جہاں کھڑے ہو اس کی بجائے تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ میرا دماغ، میری سوچ، میرا ضمیر مجھے پلٹ کر جواب دیتا ہے، میں جہاں ہوں مجھے یہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں اپنے نظریے اور اپنے اصولوں پر چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ جو پیامبر مجھے کسی کے حکم پر ملنے آتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے، مجھے کوئی رستہ نکالنا چاہیے۔ پھر وہ مجھے نکلنے کے جتنے بھی دروازے بتاتے ہیں وہ میرے قد سے چھوٹے ہیں۔ ان سے باہر نکلنے کے لیے مجھے سر جھکا کر گزرنا ہوگا۔ میں اونچے دروازوں سے سر اٹھا کر نکلوں گا، میں کھڑکیوں سے نکلنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں مر جاؤں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ میرے لیے جو تکلیف کا باعث ہے وہ میرے لوگ ہیں، ان کی حالت زار ہے۔ اس ملک کی معاشی بدحالی ہے، 45% انتہائی غریب آبادی ہے۔ وہ لوگ جن سے ہیلتھ کارڈز چھن گئے، جن سے پناہ گاہیں اور لنگر خانے چھن گئے، جن سے احساس چھن گیا، جن کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جن کے دیہات میں آپریشنز ہو رہے ہیں، جن کے روزگار کے مواقع محدود ہو رہے ہیں، جن کی سانسیں بند کی جا رہی ہیں، جن کو نہ انصاف میسر ہے نہ معاشرتی انصاف۔ میں اپنی زندگی کی اذیت ان لوگوں کی اذیتوں کے خاتمے کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے اس ملک کی اشرافیہ کو بھی بہت قریب سے دیکھا، میں نے اس ملک کے انتہائی غریب لوگوں سے بھی رابطے میں رہا۔ قدم قدم پر مکاریاں اور دھوکے میرے سامنے آئے، بار بار میرے اعتماد اور میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچی۔ میں نے ڈرے ہوئے لوگ بھی دیکھے، میں نے ڈٹے ہوئے لوگ بھی دیکھے، میں نے بدترین تنقید بھی سہی۔ مجھے